السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام درانی اور آپ دیکھیں پروگرام سیاسیات ناظرین۔ آج کے جو موضوعات ہیں پروگرام میں، جن کے جو کہ ہمارے زیر بحث ہوں گے، اس میں سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے مشرق وسطیٰ میں اس وقت کیا صورتحال بنتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور دوسری جانب اگر مشرق وسطیٰ کی ہی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس پہ جو کی پلیئرز ہیں ان میں سے دو جو بڑے کی پلیئرز ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان میں جو اس وقت جو گفت و شنید کی بات چل رہی ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر نیتن یاہو کی جانب سے جو یاترا کی گئی ہے امریکہ کی، اس پہ بھی ہم تھوڑی سی آج گفتگو کریں گے، کیونکہ پچھلے پروگرام میں ہم نے وہ ٹاپک شروع کیا تھا لیکن وقت کی کمی کے باعث جو تھے ہم اس کو آگے لے کے چل نہ سکے۔ اس کے ساتھ اگر دوسری جانب دیکھتے ہیں تو عراق کے اندر بھی جو ہے ایرانی پاسداران کی جو صف بندی ہے اس کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، اور اس کے بعد ان کو بہت بڑا ایک نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ العربیہ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اس کے مطابق، دوسری جانب اگر میں بات کرتا ہوں تو ایران کی جو ایک خبر رساں ایجنسی ماہر کی اگر میں بات کرتا ہوں، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ہے، اس کی جانب سے ایک ایکس جو ٹویٹ کی گئی ہے، یعنی کہ ابھی کہیں ٹویٹر کے اوپر، جو کہ آج کل ایکس کے نام سے کہلایا جاتا ہے یا جانا جاتا ہے، اس پہ ایک جو ٹویٹ کی گئی تھی اس کے اندر 5 جو تابوت تھے جن کے اوپر ایرانی پرچم جو تھا وہ ان پہ لپیٹا گیا تھا، وہ جو ہے اس کو شیئر کیا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایران اور عراق کا خون جو ہے، ایرانیوں اور عراقیوں کا خون جو ہے وہ باہم مکس ہو کے زمین میں جذب ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ وہی ایران اور عراق ہیں جو کہ ایک زمانے میں انتہائی بری طرح سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور اس کے بعد اگر دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب عراق کے اندر جو ہے وہ صدام حسین کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا تھا، تو اس وقت ایران کی جانب سے یا ایرانی جو کمانڈران تھے وہ باقاعدہ طور پہ امریکن فوج کے ساتھ جو تھے وہ عراق کی سڑکوں پہ گشت کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ اس کے بعد قاسم سلیمانی کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی کچھ ایسے ہی واقعات جو تھے ہمیں عراق کے اندر بھی ہوتے ہوئے نظر آئے، لیکن اصل مسائل جو ہیں وہ ان کی جانب کیا ہے، اور دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب تک کہ امریکہ کا جو نقصان ہوا ہے، جانی نقصانات بھی ہو چکے ہیں باڈی بیگز کی، یا باڈی بیگز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اب تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق 20 سے زائد باڈی بیگز جو ہیں وہ امریکہ جو ہے شفٹ کیے جا چکے ہیں، اور تقریباً 100 سے زائد جو ہے امریکن اہلکار، فوجی اہلکار، ٹیکنیکل اور ان کا ٹیکنیشین جو ہے سٹاف جو ہے وہ اب زخمی ہو، ابھی تک کی جو اطلاعات کے مطابق وہ زخمی ہے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کی جانب سے اردن کے اندر بھی جو ہے حملہ کیا گیا امریکن ایک بیس کے اوپر، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ F-35 جو ان کے طیارے تھے اسٹیلتھ، وہ انہوں نے تباہ کر دی ہیں۔ وہ کتنے کیے ہیں، کیسے کیے ہیں، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو یمن کے اندر حوثی جو ہے، جو کہ وہ بھی ایران کی جانب سے جن کو سپورٹ ملتی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی ایک پراکسی جو ہے جو کہ یمن کے اندر موجود ہے، اور شمالی یمن اور جنوبی یمن کی اگر بات کر رہے ہوتے تو وہاں پہ بھی آدھے سے زائد یمن جو ہے وہ حوثیوں کے، آدھا یمن جو ہے وہ ملیشیا سے پاک ہے، جبکہ آدھا یمن جو ہے وہ ملیشیا کے کنٹرول میں۔ لیکن اب سعودی عرب، یمن کے جو قبائل ہیں وہ سعودیہ افواج، ان کے قبائل دو، تیسرا اس میں ترکی بھی شامل ہو چکا ہے، اور انہوں نے ان کے کمانڈ سینٹر کو جو ہے تباہ بھی کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کی پیش قدمی آگے بھی جر رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو مسائل ہیں، پورے کا پورا جو مڈل ایسٹ ہے وہ اس وقت اسی طرح آپس میں جنگ و جدل میں مصروف ہے، جس کے بارے میں جو ہمیں خطرہ تھا کہ اسرائیل اس جنگ کو شروع کرنے کے بعد اس جنگ کو جو آگ ہے وہ سارے کے سارے خطے میں پھیلا دے گا، اور اس کے بعد خود آرام سے بیٹھ جائے گا، وہی ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آج جو سب سے بڑی جو خبر تھی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دا ٹاک آف دا ڈے جو رہا پاکستان کے اندر، وہ پاکستان کی جانب سے پاکستان کے وفاقی وزیر جو ہیں، وزیر داخلہ جو ہے محسن نقوی صاحب کا، ان کا ایک تقریر ہے، یا ان سے جلسے سے ایک تقریر جو انہوں نے کی ہے، تقریب سے جو انہوں نے خطاب کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے مزید صوبے بنانے کا اندیا دیا ہے، یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے مزید بنانے چاہیے تاکہ کنٹرولنگ زیادہ بہتر ہو جائے، آسان ہو جائے۔ اور مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے ان کے ایک درینہ رفیق جو تھے میاں عامر صاحب، وہ بھی ایک زمانے میں ابھی گزرے چند ہی کچھ ہی عرصے پہلے تک جو ہے وہ اس کے بہت بڑی حامی تھے نئے صوبے بنانے میں۔ شاید کہ پرانے رفیق کی باتوں پہ ان کو بھی وہ بھی ایمان لے آئے ہیں، اور انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ نئے صوبے بنانے چاہیے، انتظامی طور پہ ملک کو اور زیادہ
پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کرنا چاہیے صوبوں کو. جیسے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو میرے ایک دوست ہیں ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں, میں آپ کا ان سے تعارف بھی کرواتا ہوں. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں 76 کے قریب صوبے ہیں اور وہاں پہ کبھی امن نہیں آیا. یہ تو مجھے ڈرا رہے ہیں, لیکن ہم اس کو آگے مزید گفتگو بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ہاں اس کے علاوہ جو انہوں نے جو ایک سب سے بڑی بات کی, انہوں نے کاکروچ پارٹی کا حوالہ دیتے ہوئے بات کہی ہے, اور شاید وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں کاکروچز سے. لیکن میرا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب اس بات سے بھول گئے ہیں کہ بھارت میں جو نکلنے والے کاکروچز تھے انہوں نے ڈنڈے بھی کھائے, سب کچھ کیا, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پولیس اگر ہمیں ڈنڈے مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لے کے آئیں گے. تو میرا خیال میں ہم وقت کو مزید ضائع نہ کریں, اور میں اپنے پروگرام کی طرف آتا ہوں. اپنے سب سے پہلے اپنے جو مہمانان ہیں جو کہ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ان سے میں آپ کا فردر تعارف کرواتا ہوں. سب سے پہلے علی اشرف رتا صاحب, سر آپ کا بہت بہت شکریہ. رتا صاحب جو انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر ایک اپنی اتھارٹی رکھتے ہیں, اور اکثر ہمارے پروگرام میں جو یہ وچلی گل ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں. خاص طور پہ چڑیل ان کے پاس ایک ہے جو کہ ان کو خبریں بتاتی ہے, اور وہ اب تک ہمارے جتنے بھی انہوں نے باتیں کی ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, امریکہ کے حوالے سے, ایران اور اس علاقے کے اندر جتنی بھی انہوں نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں اب تک تو پوری آ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ عنقریب جو ہے نا یہ بڑے ایک کرنی والے بابے کے نام سے جو ہے مشہور علی اشرف رتا صاحب ہے. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ شیخ رمضان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شیخ رمضان صاحب انتہائی دھیمے مزاج کے, انتہائی دھیما بولنے والے, لیکن کافی گہری چوٹ پہنچانے والے جو ہے نا وہ کلمات کا استعمال کرتے ہیں. رتا اپنا شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے. ان کے ساتھ ساتھ ان دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ خالد بھٹی صاحب, ہم میری طرح کے کھلے ڈھولے سے بندے ہیں اور ہنس بھی رہے. بھٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بھٹی صاحب جو ہے نا وہ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے ان ہیں, اور کافی ان کی جو ہے نا وہ فین فالوئنگ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے شاید جو جنزیز ہیں ان کے شاید کہ یہ عنقریب فیورٹ جو ہے وہ یہ نا یہ تجزیہ کار ہمیں ہوتے ہوئے, اللہ کرے ایسا ہو جائے, اسی بہانے چلے 4 پیسے تو کما لیں گے. میں ناظرین اب میں اپنا ٹاپک کی طرف آتا ہوں کیونکہ کافی سنجیدہ میں نے جو تھا اس کا انٹرو دیا تھا, تو میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ماحول کو تھوڑا سافٹ کر لیں. رتا صاحب سر جی, ایران کی جتنی بھی پراکسیز ہیں وہ خطے کے اندر سر وہ مختلف جگہوں کے اوپر انتہائی بری طرح ہٹ ہو رہی ہے. سر حماس کی آپ نے دیکھا پوری کی پوری ڈسمنٹل ہو گئی, استعفے دے دیے, سارے تتر بتر ہو گئے. حزب اللہ کو سپلائی نہیں مل رہی, حزب اللہ کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بھاگنے کو جگہ نہیں مل رہی, چھپنے کو جگہ نہیں مل رہی. حوثی آپ کے سامنے ہے, بالکل چاروں طرف سے گھیر کے مارا جا رہا ہے. تو سر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا واقعی حقیقت میں جو پراکسیز ہیں ان کو مارا جا رہا ہے یا خطے کے اندر جنگ کو بڑھایا جا رہا ہے؟ شکریہ حسان صاحب بلانے کے لیے اپنے پروگرام میں. ہم تھوڑا سا اس کا پہلے بیک گراؤنڈ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایکچول میں یہ کہانی کیسے اور کیوں کر ہو رہی ہے اس وقت. آپ کا لاسٹ پروگرام تھا پاکستان دونوں کی صلح کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا. جی بالکل, اور اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی تھی. بالکل. تو میں نے ایک بات کہی تھی, میں نے کہا مجھے آنے والے دن جو ہے ایران کے لیے بہت خطرناک نظر آ رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ابھی صلح ہو رہی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس کے اندر جو اپنی پوزیشنز ہیں ان کو دوبارہ سے ری اسٹیبلش کرے. اپنی جو اس کا سپلائیز ہیں وہ رک گئی ہیں یا اس کا ختم ہو گئی ہیں چیزیں, وہ ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ پورا کرے اور دوبارہ زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ ایران کے اوپر اٹیک کرے. اور ایران کے لیے یہ مشکل وقت ہوگا. ٹھیک ہے, اس وقت یہ بات اتنی زیادہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, ہر طرف جو ہے خوشی کا ماحول تھا, لیکن آج ایگزیکٹلی وہ چیز ہو رہی ہے. کیونکہ امریکہ نے ان دنوں میں جب اس نے صلح کی ان دنوں کے اندر اور جب اس نے پہلے جنگ کی ان دنوں کے اندر اس نے اوور آل ایران کی جتنی بھی کیپیسٹی تھی یا جو بھی اس کے کارڈز تھے اس نے سب کو اسیس کیا. اس نے ان کو اسیس کرنے کے بعد اس نے اپنی جو کمک تھی اس کے لیے اس سے وقت لیا, اور اس کے دوران پھر اس نے ان تمام ٹارگٹس کو جو ایران کو کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے ان تمام کو اس نے اب ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو ایران کو تکلیف دے رہی ہے اور دے گی, اور یہ وہ چیز تھی جو میرے ذہن میں تھی اس وقت, اور میں سمجھ رہا تھا کہ ایران کے لیے یہ خطرناک ہوں گے. اب جو اس کا جو آگے آنے والے ٹائم کے اندر کیا نظر آ رہا ہے, جو اگر ہم ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو 2 چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں حسام صاحب. ایک تو یہ جو اس وقت پراکسیز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, پراکسیز کے اوپر حملے ہونا ایک طرح سے ہمیں نظر تو آ رہا ہے کہ یار یہ بڑا اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, لیکن
پراکسیز ختم نہیں ہوتی ہیں. صحیح. القاعدہ کو کچلنے کے لیے امریکہ 20 سال بیٹھا رہا افغانستان کے اندر, لیکن القاعدہ آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. شباب کے لیے اس نے افریقہ کے اندر کتنا عرصہ گزارا, کچھ نہیں کر سکا, آج بھی موجود ہے. آج بھی وہ کینیا کے اندر لوگوں کو مار رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بوکو حرام کو دیکھیں. جی, بوکو حرام کو دیکھ لیجئے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے حماس, تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ حماس جو ہے وہ امریکہ کی اپنی پراکسی ہے, وہ کسی اور کی پراکسی نہیں ہے. اس کو دیکھ لیجئے, وہ ختم نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد آپ حوثیز کی بات کرتے ہیں, آپ حزب اللہ کی بات کرتے ہیں, تو یہ ساری پراکسی جو ہے آپ ان کو جتنا بھی توڑ لیں گے یہ چھوٹے چھوٹے حصوں بھی ہو جائیں گے, چند لوگ رہ جائیں گے, دوبارہ آرگنائز ہو جائیں گے, کیونکہ ان کی کوئی سٹیک نہیں ہوتا ہے. یہ سٹیٹ انٹیٹیز ہوتی نہیں ہیں, یہ نان سٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان کو جہاں جگہ ملتی ہے یہ وہاں پہ چھپ جاتے ہیں, اور جب ان کو موقع ملتا ہے یہ واپس آرگنائز ہو کے حملے شروع کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اگر جیسا آپ نے بات کی کہ یہ نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں اور چھوٹے چھوٹے ٹک پیسز میں, تو سر آپ کھل کے بات کریں نا, آپ ان کو کہیں گے کرائے کے فوجی ہیں, جہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے پراکسیز جو ہیں وہ پوری دنیا میں کام ہی ایسے کرتی ہیں, جہاں سے ڈالر ملیں گے, جہاں سے ان کو اسلحہ ملے گا, جہاں سے ان کو ریسورسز ملیں گے, وہ ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ ان کے پاس ٹریننگ ہوتی ہے, ان کے پاس جو ہے ایکسیس ہوتی ہے, اور ان کے پاس آپریشنلائزیشن کے جو ٹولز ہیں, یا ان کے پاس جو جیوگرافیکل جو ان کے ایکسیس ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو یہ چیزیں پلس 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 کر دیتی ہیں, اور وہ بڑی طاقتوں کی ضرورت بھی بنے رہتے ہیں. بڑی طاقتیں ان کو اپنے فوائد کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا, آپ نے ایک پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے لیے بجٹس آئیں گے, یہ بجٹس ان کو ملیں گے, کیسے ملیں گے ان ممالک کو, ایران کو, مڈل ایسٹ کو, تو ان کی جو پراکسیز ہیں ان کا کیا ہوگا. تو تب بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب یہ بجٹس بنائے جا رہے ہوتے ہیں تو پراکسی کا بجٹ جو ہے وہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے, وہ اس کو کسی نہ کسی راستے سے پہنچ ہی جاتا ہے. تو اس وجہ سے پراکسیز کے اوپر حملے جو ہیں وہ ہمیں نظر تو آ رہے ہیں کہ ڈیمیج کر رہے ہیں, لیکن اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہوگا. اوور آل خطہ جو ہے ایک لانگ ٹرم جنگ کے اندر چلا جائے گا, اور یہ چھوٹی چھوٹی سی جنگیں جو ہیں ہر روز ہمیں نظر آئے گی, 2 ادھر مر گئے, 2 ادھر مر گئے, کوئی بڑے سکیل کی جنگ نہیں ہوگی, لیکن ایک چھوٹی جنگ جو اس ایریے کو انکنسسٹنٹ رکھے گی, اس کی جو سٹیبلٹی ہے اس کو ڈسٹرب رکھے گی, وہ یہاں پہ ہوتی رہے گی, اور الٹیمیٹلی جو بڑا آبجیکٹو تھا وہ اچیو کیا جائے گا. ٹھیک ہو. تو بھٹی صاحب ابھی انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی, اور میں نے بھی ان کو انٹرپٹ نہیں کیا. میں کہا کیونکہ یہ جو چیز چل رہی تھی وہ میرے خیال میں ان انٹرپٹڈ ہوتی تو زیادہ بہتر تھی, لہٰذا وہ بڑی چیز کھل کے باہر آ گئی. سر یہ جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ کرائے کے فوجی, نو ڈاؤٹ ہے, اگر ہم کہیں پہ فنڈنگ کر رہے ہیں تو وہ آلریڈی ان کے پیسے جو ہوتے ہیں وہ ایلوکیٹ آلریڈی ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جنگ خطے کے اندر کہیں نہ کہیں چلتی رہے گی, اور بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کیا جائے گا, تو بڑا ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے سر؟ بڑا ٹارگٹ ایک تو بڑا واضح ہے کہ اسرائیل کی جو غلبہ ہے, تسلط ہے, وہ مشرق وسطیٰ پہ اسٹیبلش کرنا ہے, اور اس کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں یا مزاحمتی قوتیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے یا کمزور کرنا ہے. صحیح. دوسرا, امریکہ کی جو ہیجمنی ہے, اس کی جو لڑائی ہے چین کے ساتھ, روس کے ساتھ, اس میں امریکن جو ہیجمنی ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے اس خطے میں اور ریجن میں. تو یہ 2 بڑے مقاصد ہیں, اور مقصد یہی ہے کہ جی جو ہم چاہیں گے, جیسے ہم چاہیں گے ویسے مشرق وسطیٰ جو ہے وہ چلے گا, ویسے مشرق وسطیٰ جو ہے اس کی پالیسیز بنے گی. اور دیکھیں نا آپ, یہ جو ہمارا یہ خیال تھا کہ جو آئل ہے اس کی اہمیت آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. صحیح ہے. جو رینیویبل انرجیز ہیں, سولر ہے, ونڈ ہے, باقی ہیں, تو یہ جو ایک ریولوشن آیا ہے اس کے نتیجے میں ان ممالک کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی, مگر اب تک تو ایسا ہوتا نظر نہیں آیا. صحیح. اور جتنا کوشش کی تھی بائیڈن نے کہ وہ رینیویبل کی طرف جائیں, اس سارے کو ریورس کر دیا صدر ٹرمپ نے آ کے. صحیح. تو جب تک آپ کی ڈیپینڈنس ہے آئل کے اوپر تب تک تو یہ صورتحال رہے گی, یہ کشمکش بھی رہے گی. ایک بات میں کرنا چاہوں گا, دیکھیں پراکسیز جو ہیں وہ ایک مخصوص وقت میں بنتی ہیں, ابھرتی ہیں, ضروری نہیں ہے ان کو کوئی باہر سے بیٹھ کے بنائے. بعض کا تو ان ملکوں کے اندر کے حالات بھی ان قوتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا, میں آپ کو صرف 2 مثالیں دیتا ہوں. اخوان المسلمین مصر میں بنی, سعودی عرب نے نہیں بنائی تھی. ایک وقت تک سعودی عربیہ سب سے بڑا سپورٹر تھا, پھر جب کلیش ہوا مفادات کا تو سعودی عرب ان کے خلاف ہو گئے.
بالکل ٹھیک اور ان کی سرپرستی اور لوگوں نے شروع کر دی، قطر اور باقی لوگ آ گئے. اسی طرح یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی جیسے حزب اللہ ہے یا اس کے علاوہ جو حماس ہے، اب حماس کو ایک وقت میں سعودی عرب، قطر، یہ سب ممالک سپورٹ کرتے تھے اور شام کی حکومت بھی ان کو سپورٹ کرتی تھی بہت حد تک. لیکن پھر حالات بدلے، مفادات بدلے اور حماس جو ہے وہ ایران کے قریب آ گئی اور سعودی عربیہ وغیرہ نے ان کی مخالفت شروع کر دی. ٹھیک ہے، یا کہہ لیں کہ وہ مسلک کی بنیادوں میں زیادہ ان تو کے قریب تھے. یہ مسلک بھی ہے. اس کے علاوہ جب مفادات بدلتے ہیں ٹھیک ہے بڑے ملکوں کے، تو اس کے مطابق پھر پراکسیز بھی اپنا رول بدلتی ہیں. چلیں، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو کہ رتا صاحب نے کی، اور خاص طور پہ جو رتا صاحب نے جس پوائنٹ پہ جو ہمیں تشنگی چھوڑ دی تھی آپ نے پوری کر دی کہ بھائی جان یہ تو گریٹر اسرائیل والی گل ہو رہی ہے. اچھا، اپنا شیخ صاحب یہ اب ہم اس کو تھوڑا سا اب اس کے اندر گھستے ہیں. یہ جتنی بھی بات ہوئی ہے سب کچھ ہے، اگر اس کے اندر ہم جاتے ہیں ابھی رائٹ ناؤ عراق کے اندر جو ہے وہ امریکہ اور سعودیہ دونوں نے مشترکہ ایک حملہ کیا، اور اس کے بعد وہاں پہ سچویشن ہوئی. ایرانی پاسداران انقلاب کے جو اعلیٰ عسکری مشیر جو تھے وہ بھی انہوں نے ایک اس پہ ہٹ کر دی، اور اگر دیکھیں تو 20 سے زائد اہلکار جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں اور 30 سے زائد جو ہے نا وہ زخمی ہوئے. تو سر ایران کی جانب سے عراق کے اندر بیٹھ کے پاسداران کا اس طرح کام کرنا سچا معنی دار. بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا. یہ چونکہ کنونشنل وار تو ہے نہیں کہ دو ملک ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہے، اس میں زیادہ پراکسیز انوالو ہے. امریکہ کی بھی یہاں پہ بہت ساری پراکسیز ہیں، آپ کے سامنے ہے. ایران کی بہت ساری یہاں پہ پراکسیز ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے اندر اگر کسی ملک کی سب سے زیادہ پراکسیز ہیں تو شاید ایران ہی ہے. صحیح. مشرق وسطیٰ میں کسی بھی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں نہ کہیں ایران کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود ہے. پاکستان میں بھی تو سر موجود تھا نا سر؟ پاکستان بھی موجود تھا، مگر پاکستان اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی زیادہ جگہوں کے اوپر موجود نہیں ہے جتنی جگہوں کے اوپر ایران موجود ہے. چلیں ٹھیک ہے، نہیں میں ایران کی بات کروں، آپ نے مشرق وسطیٰ کی بات کی تو میں نے کہا پاکستان کے اندر بھی تو موجود رہا نا. جی پاکستان کے اندر بھی موجود رہا ہے اور ابھی بھی ہے اور ابھی بھی موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے چند دن پہلے جب یہ جنگ جو ہے وہ فل فلو میں تھی تو اس وقت دیکھا پاکستان کے اندر کیسے ایک طرح سے ایکٹیویشن ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ کہا گیا کہ جن کو لڑنے وڑنے کا شوق ہے پھر وہ یہاں سے وہاں چلے جائیں، شوق پورا کر لیں. لیکن وہ گئے نہیں. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اس کا بھی بڑا ری ایکشن آیا. تو بات ہو رہی تھی کہ جی ایران جو ہے عراق کے اندر کیوں موجود ہے. تو ایک تو پراکسیز کا کھیل ہے، کنونشنل وار نہیں ہے. صحیح. دوسرا امریکہ جو ہے وہ بہت جدید ملک ہے ہر حوالے سے، اور اس کی سہولت کاری کے لیے بہت ساری چیزیں اس کو دستیاب ہیں، بہت سارے عوامل اس کے پاس ہیں. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کہاں ان کے خلاف کوئی تانا بانا بنا جا رہا ہے. صحیح. اور اس بات کے سعودی عرب اور امریکن ان کا جو میڈیا ہے اور ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اس بات کے باقاعدہ شواہد موجود ہیں کہ عراق کی زمین کو ایران نے استعمال کیا. سعودی عرب کی جو آئل ریفائنریز تھیں یا پھر جہاں جہاں امریکن انٹرسٹ موجود تھے ان کو اٹیک کرنے کے لیے. صحیح. تو پھر یہ ضروری ہو گیا تھا کہ عراق کے اوپر اٹیک کیا جائے. اور اس کا ہم دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں وہاں سے جو پاسداران انقلاب کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں، تو اس کا مطلب وہ وہاں کیا کرنے گئے ہوئے. اچھا یہاں پہ ایک چیز اگر آپ برا نہ بنائے سر، ایک میں کوئی گرا لائک لگا دوں تو سر عراق کے اندر تو اسرائیل کا تو پورے کا پورا ایک ایئر سٹرپ موجود تھی جہاں سے جہاز اڑتے تھے یا وہاں سے وہ باقاعدہ طور پہ میزائلز فائر کرتے تھے ایران کے اوپر، اور عراق سے فائر ہوتا تھا سعودی عرب اور دوسرے ممالک کی جانب. تو سر وہ بھی تو اسرائیل اس کے اندر گھسا ہوا تھا. وہ بات ٹھیک ہے، مگر سارے کے سارے عراق کو تھوڑی اس نے فتح کر لیا تھا. ایران کے بھی اس کے اندر مفادات تھے، چند پاکٹس تھیں جہاں کے اوپر ایران آپریٹ کر رہا تھا. صحیح. کچھ کے اوپر حصہ کچھ حصے پہ کنٹرول جو تھا وہ اسرائیل کا تھا، وہ وہاں سے اس کو مینیپولیٹ کر رہا تھا. تو جس کا جتنا مفاد، جتنا بس چلے، جتنی وہ کوشش کرے، اور جو اس کی استطاعت طاقت اس کے مطابق ہر کوئی اس کو استعمال کر رہا تھا. تو یہ چونکہ کنونشنل وار نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اس طرح کی چیزیں دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں. فل یعنی اسکیل کے اوپر وار نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہیں اور ان کے نتیجے میں فتح شکست کہیں نہ کہیں ڈٹرمن ہو جاتی ہے کہ جی آپ نے ہمیں مارا، ہم نے آپ کے اتنے مارے، اور یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے. یعنی کہ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت باڈی بیگز کی کاؤنٹنگ کے اوپر گیم ہو رہی ہے. جی کہ آپ کے 5 گئے تو ہم نے آپ کو 6 مار دیے. ایگزیکٹلی. ان کی جو مقامی حکومتیں ہیں، چاہے ایران کی ہو چاہے امریکہ کی ہو،
ان کو اپنے عوام کو دکھانے کے لیے بھی اس میں کچھ ہے کہ جی دیکھیں ہم نے یہ کیا وہ صحیح، بالکل ٹھیک سلسلہ ہے چلتا ہے. بالکل ٹھیک، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. اچھا اپنا رتا صاحب، اگر اسی چیز کو میں دوبارہ اگر میں تھوڑا سا، جیسا میں نے کہا کہ ہم نے پہلے تو اوور آل بات کیا، ادھر اس کے اندر گھس کے دیکھتے ہیں، تو یہ آپ نے ٹھیک ہے سر، یہ بات اسٹیبلش ہوگی کہ ایران کی جتنی بھی پراکسیز ہیں ان کو اس لیے مارا جا رہا ہے تاکہ ایران کو تکلیف پہنچے، جو اس کے سافٹ کارنرز ہیں یا اس کے سافٹ جتنے بھی ویک پوائنٹس ہیں. دوسری بات سر یہ کہ جو ایران کے ساتھ اگر جیسے ہم نے کل بھی پچھلے دن بھی ایک پروگرام کیا تو ہم نے ہمارے ایک بھائی جو تھے وہ اس بات پہ تھوڑا ناراض ہو گئے، ایک تجزیہ کار ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ایران کی تو ناکہ بندی ہو نہیں سکتی. تو میں نے کہا سر جہاز اس کے پاس وہ اڑا نہیں سکتا، اس کے ملک میں جہاز اتر نہیں سکتا اجازت کے بغیر، سمندری راستہ جو ہے وہ ہر قسم کا اس کے لیے آلموسٹ وہ بھی بند ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک کے پاس اس کے پاس زمینی راستہ تھا جہاں پہ اس نے ایک وہ بنی ہوئی تھی پوری ہائی وے تھی اور ساتھ میں ریلوے ٹریک بچھا ہوا تھا، وہ بھی تباہ ہو گیا. تو اب وہ تھوڑی سی ناکہ بندی، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، ناکہ بندی ہو ہی نہیں سکتی، پہلی بات. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ جی اپنی ان کی زراعت بڑی مضبوط ہے، ان کی یہ ساری چیزیں مضبوط ہیں. تو لیکن سر ایکچوئل میں اس ساری سچویشن کے بعد ایران کو سر رائٹ ناؤ اور ایران کی عوام کو سر، ان کی مینجمنٹ کو آپ چھوڑ، ہم ان کی بات نہیں کر رہا، ایران کی جو عوام ہے وہ سر اس ریلوے ٹریک کے تباہ ہونے اور ان کی جو بحری جو آلموسٹ ناکہ بندی ہو چکی ہے اس کے اوپر سر، اس کے بعد وہاں بھی سچویشن کیا آپ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں اگر میں اس ریجن کے اندر یا مسلم ممالک کے اندر اگر کسی ملک کو خود کفیل دیکھتا ہوں جی ہر شعبے میں کہ وہ دنیا سے کٹ ہو جائے اور وہ دنیا کو نہ کچھ بیچے نہ خریدے اور تو پھر بھی سروائیو کر سکتا ہے تو وہ ایران ہے. کیونکہ میں نے اس کی اکانومی کو تھوڑا سا، اس کی اسٹیبلشمنٹ کو، اس کے لوگوں کو تھوڑا سٹڈی کیا، تو جو چیزیں، جو پروڈکٹیوٹی کسی بھی نیشن کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ سیلف پروڈیوس کرتے ہیں، وہ کسی کے اوپر ریلائے نہیں کرتے. ہاں دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جو اس کے اوپر بہت زیادہ ریلائے کرتے ہیں، اسپیشلی جو ہمارا ایسٹ ہے، جو ایسٹ میں ہمارے جتنے بھی کنٹریز ہیں اس میں آپ انڈیا سے شروع کر لیجئے، بنگلہ دیش، جاپان، آگے انڈونیشیا، ملائیشیا، یہ سارے وہ ملک ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہیں بہت ساری چیزوں میں ایران کے اوپر. تو یہ چیز تو ہمیں جو آپ کے جو دوست تھے جو بھی آپ سے ناراض ہو رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ناکہ بندی نہیں ہو سکتی، ناکہ بندی تو ہو سکتی ہے، وہ ہو چکی ہے، بٹ آپشنز جو ہے وہ ہمیشہ سے کھلے رہتے ہیں. آج بھی امریکہ کا جو ایک تھنک ٹینک ہے وہ یہ ڈسکشنز کر رہا تھا پچھلے دنوں کے اندر کہ ایران کے پانی ہم نے بند کر دیے، لیکن رپورٹس ہیں کہ اس کے جو لینڈ روٹس ہیں یا کوریڈورز ہیں وہ افغانستان اور پاکستان کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں، وہاں سے ٹریڈ ہو رہی ہے 24/7. تو اس کو کیسے روکا جائے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی حد تک صحیح کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آپشن ان کے پاس موجود رہے گا. اور تیسری بات جو ہے کہ جو ابھی ہمارے دوست پینلسٹ نے بتائی کہ جو بگ آبجیکٹو جو ہے وہ اسرائیل، گریٹر اسرائیل ہے. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اسرائیل کو بڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسرائیل اتنا بھی کافی ہے مڈل ایسٹ کے لیے. وہ اتنا چھوٹا سا ملک ہی رہے گا، لیکن یہ جو بڑے بڑے عرب ملک ہیں یہ اس کی کالونیز بن کے رہیں گے. یہ اس وقت کام تو یہ ہو ہی رہا ہے، لیکن جو ابھی کا بگ آبجیکٹو جس کے لیے یہ ساری جنگ ہو رہی ہے، میں پہلے دن سے آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، جو گلف کنٹریز ہیں ان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، اور دولت کا جو رخ ہے، نیکسٹ جو انویسٹمنٹ پوائنٹس ہیں وہ اسرائیل ہوں گے، اور آپ کی غزہ کی پٹی ہوگی، یہاں سے ڈائریکٹ جو انرجی ہے سیکیورلی یورپ کو فراہم کی جائے گی. یورپ کے ساتھ پرومس کیا گیا ہے اس کے لیے کہ آپ فکر مت کیجئے، آپ کی جو انرجی ریسورسز ہیں وہ سیکیور ہیں. اور اس کے لیے جو یوکرین اور رشیا کے بعد جو تھوڑے شیکی ہو چکے تھے. ایگزیکٹلی آپ دیکھیں کہ ابھی کل پرسوں جو ہے جاپان نے اس نے کہا ہے کہ ہمیں اب مڈل ایسٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. وہ کینیڈا چلا گیا ہے اپنے آئل خریدنے کے لیے اور اپنے انرجی ریسورسز کو سیکیور کرنے کے لیے. تو اسی طرح جو ہے لوگوں کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. جیسے ایک بڑا ملک ہے، آپ کو پتا ہے کہ جی 7 میں آتا ہے جاپان، اگر وہ ڈائیورٹ ہو گیا ہے مڈل ایسٹ سے اور وہ کینیڈا چلا گیا ہے تو کل کو وہ جب سستی انرجی ڈھونڈے گا تو اس کو اسرائیل کا راستہ بھی دکھایا جا سکتا ہے. وہ بھی ایک سمجھ لیں امریکن کالونی ہی ہے. بالکل ٹھیک. تو اسی طرح سے یہ ساری دنیا کی جو گیم ہے یہ ری شفل کر کے اس کو ری ڈائریکٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا آپ کا یہ پوائنٹ. اچھا ابھی جیسا بھی انہوں نے بات کی ہے، رتا صاحب نے بات کی ہے، بھٹی صاحب، یہ بیسیکلی اگر میں سمجھوں اور میری جو ناقص جو میری سمجھ ہے اس کے مطابق، تو جو پیٹرو اکنامکس جو تھی، ایک تو وہ اس کو دوبارہ پراپر طریقے سے 110% اس کو
یعنی کہ اس کو سیل کرنے کے لیے ہوگی, مطلب کہ اس کو کنفرم کر رہا ہے. دوسری بات, یونائٹڈ اسٹیٹ آف مڈل ایسٹ, سر کیا یہ دونوں چیزیں میرے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہیں یا اس میں کوئی اور چینجز بھی ہیں سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسرائیل اتنا رہے یا اپنی سرحدیں تھوڑی تھوڑی پھیلا لے, ہاں اگر وہ اتنا ہی کافی ہے تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے لبنان پہ قبضہ کرنے کی؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کو کیا ضرورت ہے فلسطین کے باقی علاقوں پہ قبضہ کرنے کی؟ غزہ سے آگے جانے کی اس کو کیا ضرورت ہے باقی ملکوں کی طرف دیکھنے کی اور ان کی طرف ایکسپینڈ کرنے کی؟ ٹھیک ہو گیا. کیونکہ یہ جو اسرائیل ہے یہ دنیا کا شاید واحد ملک ہے جس کی سرحدوں کا ابھی تک تعین نہیں ہوا ہے. ہاں ابھی تک وہ ہاں یہ ماننے والی بات ہے. 1967 کے بعد ہاں جی, کی عرب وار کے بعد اب اسرائیل کی کوئی متعین کردہ سرحد نہیں. وہ جہاں پہ وہ اس کا جھنڈا لگ جہاں پہ جاتے ہیں جھنڈا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اب ہمارا یہ ہمارے ٹھیک ہے اس میں آ گیا. ٹھیک ہے, اور وہ ایکسپینشن جاری ہے اور جاری رہے گی. وہ جتنی ان کی ضرورت بڑھتی جائے گی ویسے وہ ایکسپینڈ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انرجی کا اور پیٹرو اکنامکس ہے, پیٹرو ڈالر ہیں, یہ ٹائم لگے گا ابھی, اچھا, لیکن یہ شیٹر ہوگا. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے یہ جنگ کو بڑھایا جا رہا ہے, اس جنگ کو پھیلایا جا رہا ہے. اس کی انٹینسٹی شاید بڑی نہ ہو لیکن یہ جو آگ کے شعلے بھڑکائے گئے ہیں یہ سلگتے رہیں گے, تاکہ یہ بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اس کو ڈیسٹیبلائز کر کے رکھنا ہے, صحیح, انسٹیبلٹی رکھنی ہے. کیونکہ جو ری الائنمنٹ ہے دنیا کے اندر, امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ نہ ہو, لوگ چین کی طرف نہ جائیں, اور اس کو جو چیلنجز درکار ہیں امریکہ کو اپنی دنیا بھر میں اپنی ہیجمنی برقرار رکھنے کے لیے, ان چیلنجز کو کم سے کم کیا جائے. ٹھیک ہے, اور مڈل ایسٹ جو ہے, یہ دیکھیں مڈل ایسٹ آج نہیں ہے. مڈل ایسٹ روس جب سوویت یونین تھا اس وقت بھی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک بڑا بیٹل فیلڈ تھا. اس وقت بہت سارے عرب ملک جو تھے وہ عرب نیشنلزم سوشلزم کی بنیاد پہ روس کے کیمپ میں کھڑے تھے, اور ایک کلیئر ڈیوائڈ تھی. جب سوویت یونین کولیپس کر گیا تو وہ ڈیوائڈ اس حد تک ختم ہو گئی, اور ایسا لگتا تھا کہ اب امریکہ کی ڈومینیشن ہے پورے خطے کے اوپر. اب پرابلم یہ ہے کہ سعودی عربیہ, ایک تو یہ ہے کہ جی امریکہ کینیڈا ان لوگوں نے بھی اپنا تیل بیچنا ہے. بالکل ہے, تو کیا مڈل ایسٹ والوں نے اپنا تیل نہیں بیچنا؟ وہ بالکل بیچنا ہے. ان کا مفاد کن کے ساتھ ہے؟ ان کا مفاد امریکہ کے ساتھ ایک لانگ ٹرم نہیں ہے اکنامک. اب امریکہ کو نہ سعودی عرب کے تیل کی ضرورت ہے نہ ایران کے تیل کی ضرورت ہے اپنی ضرورت کے لیے, لیکن بیچنے کے لیے تو ہے نا سر. چین کے لیے ضرورت ہے, انڈیا کے لیے ضرورت اچھا, ہے. یہیں پہ اگر ان کی جو منڈی ہے اس وقت بڑی, بالکل ٹھیک ہے, میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں, اگر برا مت مانیے گا. ایران نے کی جانب سے یہ ابھی گزرے 2 دن پہلے ایک بیان آیا تھا کہ جب جنگ ہو رہی تھی 28 فروری سے لے کے جب تک یہ سیز فائر نہیں ہوا اور مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھے, اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم 11 ارب ڈالر سے زائد کا تیل بیچ چکے. بالکل ایسے ہی. اور جیسے ہی مذاکرات ہوئے اور اب تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بامشکل جو ہے یعنی کہ سیز فائر ہوا ہے, وہ کہتے ہیں بامشکل ہم نے تقریباً کوئی 6.25 ارب ڈالر کا تیل بیچا. تو اس کا مطلب ہے جنگ اگر سوٹ کر رہی ہے تو ایران کو بھی تو کر رہی ہے اس معاملے میں. نہیں, اس سے ہوا یہ کہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس سے پہلے اس کے 100 کے قریب آئل ٹینکرز جو تھے وہ سمندروں میں موجود تھے, اور اب امریکہ نے درمیان میں اجازت دی کہ آپ یہ تیل خرید سکتے ہیں. وہ تو آلریڈی تھا نا, یعنی کہ وہ لوگوں نے خرید لیا, چائنا نے اس لیے وہ 11 ارب ڈالر اس لیے 11 ارب ڈالر پہ پہنچے. اب وہ اب بہت حد تک جو ان کا محاصرہ ہے اس کا بھی امپیکٹ ہے جس کی وجہ سے وہ کم ہوا ہے. دوسرا جو آنے والے دنوں میں اور کم ہوگا, اور کم ہو جائے گا, کیونکہ امریکہ نے جن کو ایگزیمپشنز دی تھی ملکوں کو تیل خریدنے کی انہوں نے ختم کر دی. ٹھیک ہو گیا, امریکہ کی جو ایگزیمپشنز تھی وہ ختم ہو گئی ہیں. اب آپ کو بڑا رسک لے کے ایران کا تیل خریدنا پڑے گا. اچھا, جسے ابھی اپنا شیخ صاحب ابھی یہاں بات ہوئی ہے, جیسے انہوں نے بات کی ہے, رتا صاحب نے بات کی کہ وہ ملک جو ہے اپنی بہت ساری چیزیں خود بناتا ہے, لیکن سر تیل کے بارے میں کائنڈلی ذرا کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کائنڈلی کریکٹ می, کہ تیل کی پروڈکشن کو آپ روک نہیں سکتے. جو معدنی تیل نہیں کر رہا ہے اس کی پروڈکشن کو ہم روک نہیں سکتے. اگر تو وہ ویل کو بند کر دیں گے تو وہ پھر اس کو دوبارہ چلانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی, بہت زیادہ چیزیں کرنی پڑے گی. مارکیٹ تو ختم ہوتی جا رہی ہے, مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ ختم ہو گئی ہے, مطلب اس کو اتنا کنسٹرینٹ کر دیا, اس کو دبا دیا گیا ہے کہ وہ جیسے بھی بھٹی صاحب نے جو بات کی ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ کیا فورسی کرتے ہیں کہ ایران کے جو تیل کے جو کنویں ہیں ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے سر؟ بالکل, یہ قدرتی دولت ہے جو جس طرح سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ بالکل مختلف طرح کی صلاحیتیں دیتا ہے, اسی طرح سے مختلف ممالک جو ہیں
وہ مختلف معدنی دولیات کے حوالے سے بلیسڈ ہیں. ایران ان میں سے ایک ہے جہاں جو ہے وہ تیل ہے اس کے وافر مقدار میں ذخائر موجود ہیں, اور ایران بڑے آئل پروڈیوسرز میں سے ایک ملک ہے. جس طرح سے دہائیوں سے ایران کے تعلقات رہے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ, اور خاص طور پہ امریکہ نے جس طرح سے ایران کو دبا کے رکھا ہے, اور باقی ممالک کو بھی اس نے دبا کے رکھا ہے کہ خبردار ایران کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کرنی, اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں رکھنا, اور اس کے نتیجے میں بھی ایران سے کچھ چیزیں منوانا ایران کس حد تک مانتا ہے نہیں مانتا ہے, اور اس ساری صورتحال کے اندر وہ کس طرح سے سروائیو کرتا رہا ہے, اس میں تیل کا بہت بڑا حصہ ہے, بہت بڑا ہاتھ ہے. چین جو ہے اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ خریدار ہے. ایون جنگ کے دنوں میں بھی تیل خریدتا رہا ہے چین, اور چین اب بھی اس کا تیل خرید رہا ہے, روس بھی اس کا تیل خریدتا ہے. تو یہ وہ ممالک ہیں. پاکستان کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایک مطلب غیر جو ریگولرائزڈ جو طریقہ ہے اس کے ذریعے سے پاکستان کے اندر تیل آتا ہے, کیونکہ جیسے ہی بارڈر بند ہوتا ہے تو پھر بلوچستان کے اندر ہم بہت بڑی ریسنٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ جی بارڈر کو کیوں محفوظ بنایا گیا ہے, وہاں سے تو سستا تیل آ رہا تھا, عام لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے. لیکن سر اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سر انہوں نے 30 سے زائد جو پیکٹس بنائی تھی جو کہ منڈیاں سرحد کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اور ایران کی جو بارڈر ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 30 سے زیادہ پوائنٹس رکھے تھے, جس کو انہوں نے منڈی کا نام دے دیا گیا تھا یا مارکیٹ کا یا دکان کا نام دے دیا گیا تھا, صرف اور صرف ٹریڈ کے لیے. تو اگر وہ بن چکی ہے تو پھر سر یہ چوری چکاری اور یہ جو اسمگلنگ اس کی کیا بالکل یہ اسمگلنگ اور چوری چکاری اور ناجائز طریقوں سے مختلف اشیاء کی خرید و فروخت, ادھر سے ادھر جانا ادھر سے ادھر آنا, یہ ہمیشہ سے اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے انوالو ہوتے ہیں, اور ان کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے کہ نان کسٹمز ہے, نان رجسٹرڈ ہے, کوئی اس کے اوپر لیوی نہیں ہے, کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑ رہا, چوری چھپے چیزیں ادھر سے ادھر آ جا رہی ہیں, تب وہ اس سے مال بناتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو پاکستان کو ایران کے ساتھ خرید و فروخت لین دین کے حوالے سے تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے, اور پاکستان کو ایران سے تیل خریدنا چاہیے, اس میں پاکستان کا فائدہ ہے, پاکستان کو سستا تیل ملے گا وہاں سے. ٹھیک, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. اچھا ابھی اس حساب سے اگر میں بات کر دوں تو ابھی جو مین اگر چیز ہے اس کے بعد پھر ہم نے ٹاپک کو بھی یقینی طور پہ دوسرا جو ہمارا ٹاپک اس کو بھی ہم ٹچ کریں گے. تو رتا صاحب یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ابھی ایران کی جانب سے, جہاں پہ ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی کہ جی مذاکرات ختم ہو چکے اور کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے, اور اس کے بعد بڑا تند و تیز ایک بیان آیا جس میں کہا گیا کہ جناب صلح کی باتیں کرنے والے, مذاکرات کی باتیں کرنے والے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک امریکن پٹھو ہیں. میرے ہی پروگرام کے اندر میں نے تہران سے جو ایک ہمارے جو تجزیہ کار ہیں ان سے بات کی, تو انہوں نے کہا نہیں جی ان کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات نہیں کی, انہوں نے سعودیہ کے بارے میں بات نہیں کی, انہوں نے ترکی کے بارے میں, چائنا کے, روس کے بارے میں بات نہیں کی, انہوں نے کسی اور کے بارے میں بات کی. تو سب سے پہلے تو سر مجھے یہ بتائیں کہ وہ کسی اور ملک کون ہو سکتا تھا جس کے بارے میں یہ بات کی, پہلی بات. دوسری بات, ابھی جب ہم نے پروگرام شروع کیا اور سب سے پہلے آپ نے ہی جب اس کا اوپننگ کی ہے تو آپ نے بتایا کہ پراکسیز کو کس طرح پھنٹا چڑھ رہا ہے, ایران کے پراکسیز کو, جو کہ ابھی تک ہماری ٹوٹل گفتگو میں یہ چیز ہم نے یعنی کہ اسٹیبلش ہو چکی ہے ہماری دوران گفتگو, اور ہم نے دلائل کے ساتھ بات کی ہے. تو سر کیا ایران جو ہے دوبارہ پاکستان کی طرف آیا یا دوسرے ممالک کی طرف گیا, خاص طور اقوام متحدہ کے اندر اس نے جا کے جو بات کی, اس نے پلی کی کہ امریکہ کو روکا جائے کہ ہم پہ حملہ نہ کیا جائے, ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے چاہے وہ سویلین ہے یا ملٹری کا کوئی بھی انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ نہ کیا جائے, اور اس کے بعد وہ پاکستان بھی آئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مار کھانے کے بعد ہی کچھ چیزیں یاد آتی ہیں, یعنی کہ عقل جو ہے بادام کھانے سے نہیں دھوکہ کھانے سے آتی ہے, یہ کٹ کھانے سے آتی ہے؟ سر اچھا سام صاحب میں آپ سے نا تھوڑا سا ڈسکری کروں گا اس پوائنٹ پہ. ہاں سر, کیونکہ جو آج ماڈرن دور میں جو جنگیں ہوتی ہیں یہ اس کے 3 رفلی ٹیئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ٹیئر میں تو فزیکلی جہاں پہ ایک دوسرے پہ بم مار رہے ہوتے ہیں وہ تو جنگ چل ہی رہی ہوتی ہے. جی بالکل. دوسری جو جنگ ہوتی ہے وہ نیریٹو کی جنگ ہوتی ہے, بالکل ایسی ہوتی ہے. اور تیسری جو ہے وہ ڈپلومیسی کی جنگ ہوتی ہے. اچھا اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی مرضی خطرناک جنگ ہو کبھی بھی ڈائلاگ رکتا نہیں ہے. وہ ڈائریکٹلی چلے یا انڈائریکٹلی چلے وہ رکتا نہیں ہے, وہ ہر وقت کنٹینیوس رہتا ہے. جیسے جنگ کنٹینیو رہتی ہے ڈائلاگ بھی کنٹینیو رہتا ہے. ابھی آپ نے جس طرح سے ان کا بیان بتایا, آپ ٹرمپ صاحب کے بیانات کو دیکھیے. جی
ट्रंप साहब ने ऐसी ऐसी बोंगी मारी इन 6-8 महीनों के अंदर कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि ये इतनी एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट है। हाँ। मतलब एक साइड पे वो कह रहा है कि मैं जो है वो खुशखबरी आएगी, और अगले ही मूवमेंट में ट्वीट कर रहा है कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, मैं वहां पे इंसानी जिंदगी खत्म कर दूंगा। हाँ, मैं सिविलाइजेशन तबाह कर दूंगा। हाँ, मैं इंसानी जिंदगी की बात, सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, हाँ, कि वो मैं खत्म कर दूंगा। तो मतलब ये कहने का है कि एक तरफ वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे होते हैं, डिप्लोमेसी चल रही होती है, जंग भी चल रही होती है। बिल्कुल ठीक है। अब इन तीनों चीजों के अंदर जो मुल्क सक्सेसफुली काम करता है वो फतह याब करार पाता है मेजॉरिटी और मैसेज के अंदर। ठीक है। अब अमेरिका ने जो है हमेशा से जो पिछले 50 साल में अगर उसकी स्ट्रेटेजी देखी जाए तो उसने अपनी गुडविल के ऊपर कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आने दिया। जो अपनी उसकी सुपरमेसी है या ऊपर उसका जो भी है, उसके ऊपर जब भी कोई क्वेश्चन आता है, चाहे वो कोई मुल्क हमलावर हो, सही, कोई लीडर हमलावर हो, कोई प्रॉक्सी हमलावर हो, जब भी उसकी गुडविल के ऊपर हमलावर होगी, या वो मार दिया जाएगा, या वो फना कर दिया जाएगा, या उसको गायब कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। ये पिछले 50 साल की हिस्ट्री है और ये हमें नजर आती है, आप गौर कर लीजिएगा इस ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो तो गया। ईरान जो है वो भी सेम उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर ही चल रहा है। एक बंदा जो कह रहा है कि एक बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है यूएन से, दूसरा बंदा कह रहा है छड़ांगे नहीं, तीसरा बंदा कह रहा है कि हम तो जीते हुए हैं, तो वो भी वही काम कर रहा है, कह रहा है हम तो मेज सजा के बैठे हुए हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ये चीजें सारी साथ साथ ही चलती हैं, ठीक है, पैरेलल चलती हैं, और इक्वल जो क्या कहते हैं पार है उसके साथ ही लड़ी जा रही होती है। ठीक हो, आपका से पॉइंट आ गया। अपना भट्टी साहब, मौजू पे क्योंकि हमने फिर अपना मोहसिन नकवी साहब की भी बात करनी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मेरे ख्याल में कश्मीर इलेक्शन पे भी कर ले, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो तुंदो तेज बयान था उस पर भी कर लें। तो पहले तो सिर्फ तहरीक इंसाफ का नैरेटिव था, अब जो है वो बिलावल साहब का भी नैरेटिव हो गया कि जी नून लीग की हुकूमत जो फॉर्म 47 के ऊपर है। सर आपका क्या नैरेटिव है सर इस पे? देखें, ये पहली दफा तो नहीं कहा उन्होंने। हाँ, नहीं, अब तो तसलसल से कह रहे हैं। ये जब भी इलेक्शंस आएंगे, जब भी ये आमने सामने होंगे तो ये ऐसी बातें करेंगे। अच्छा अच्छा। अब ये आप देखिएगा, जब ये कह रहा तो नहीं चाहिए आप ही मैं रजी पूजी दे, आप ही मेरे बच्चे जी 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 बिल्कुल एक और मजे की बात जो आज के बयान में थोड़ा सा डिफरेंस भी था, सिर्फ फॉर्म 47 की बात नहीं, उसने कहा कि मैं अपना हाथ पीटीआई के कारकुनों की तरफ बढ़ा रहा हूँ। चलो, अब ये बात जो है ये शो कर रही है कि शायद या वो पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं या पीटीआई को अपनी तरफ ज्वाइन करवाएंगे। जी तो मैं आपको पॉइंट है, हंसी वाली बात है ना। मैं आपको मजे की बात बताऊं, जी जी, जब इलेक्शन खत्म हो गए, हाँ जी, रिजल्ट आ गए, तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। ठीक है, तुसी विचली गल दस रहे हो। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। उस इजलास में बहुत जोर लगा कि जी आप नून लीग के साथ इत्तेहाद मत करें, तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करें। ये तो अब की बात है ना? नहीं, हाँ सॉरी, 2024 ये 8 फरवरी 2024 के बाद 2024 बिल्कुल। और जब अपना जो है जरदारी साहब की तरफ से बाकायदा ऑफर गई थी उनके पास। ठीक है, अच्छा, जरदारी साहब एक वक्त में अकेले रह गए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कि नून लीग के साथ इत्तेहाद करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जब अक्सरियत एक तरफ थी तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके, आप कमेटी बनाएं और जाके तहरीक इंसाफ से बात करें। ठीक हो गया। अगले दिन सुबह तमाम अखबारों में चंगारती हुई सुर्खी थी इमरान खान साहब का बयान कि मैं चोरों डाकुओं के साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा। ठीक है, ओके। उसके बाद से मुसलसल पीपल्स पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं, अब भी हैं, मरकजी लीडरशिप में हैं, ठीक है, जिनकी ये शदीद ख्वाहिश है कि नून लीग के साथ इत्तेहाद खत्म करके पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी तो चाहती है, लेकिन ये पूछते नहीं है उनसे कि आप भी चाहते हो कि नहीं चाहते। यानी कि वो कहना तो नहीं चाहिए, वो कहते हैं ना कि इस लड़की का कोई रिश्ता आ नहीं रहा था, इस लड़के को कोई रिश्ता दे नहीं रहा था। सर कहीं ये सिचुएशन तो नहीं आ जाएगी? ये देखें, ये जो पहला मरहला हुआ है ना इलेक्शन का, हाँ जी, पीटीआई वालों ने बहुत टैक्टिकल वोटिंग की है। ठीक है, उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को टारगेट किया, हाँ, कुछ कैंडिडेट्स को जितवाने में किरदार अदा किया। ठीक है, बिलावल साहब का ख्याल है कि अगर पीटीआई के कुछ वोट उनको मिल जाए मुजफ्फराबाद में, डिवीजन में, तो उनका थोड़ा सा भरम रह जाए, थोड़ा सा काम आसान हो सकता, भरम रह सकता। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अब ये वाज़ेह है, सबको नजर आ रहा है कि किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है कश्मीर। क्लियर हो गया ना अब तो बहुत वाज़ेह हो गया, ठीक हो गया। शेख साहब, जिस तरह भी बात हो रही है, अच्छा मैंने ना पिछले गुज़श्ता जो कल का हमारा जो प्रोग्राम था, तो उसमें मैंने ना शेख साहब हमारे पास थे, एमपीए थे तहरीक इंसाफ के, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, क्योंकि जी हमारा निशान हमें नहीं दिया गया, हमसे जो है वो
ہمارا سمبل چھین لیا گیا, ہمارا پارٹی کا نام نہیں استعمال کر سکتے, تو اس لیے جو ہم نے الیکشن سے بائیکاٹ کر دیا. میں نے پھر میرا وہ کہتا ہے ایک بچگانا سا سوال تھا سر, 2024 میں بھی تو سر آپ کے پاس نہ آپ کا سمبل تھا, نہ آپ کا پارٹی کا, آپ اپنا جھنڈا نہیں لہرا سکتے تھے. آپ نے الیکشن میں حصہ لیا, آپ نے 23 ضمنی الیکشنوں میں حصہ لیا, اس کے بعد آپ نے کے پی کے میں انہی آزاد لوگوں نے اپنی حکومت بنائی الیکشن لڑ کے. قومی اسمبلی کے اندر سب سے بڑی جو اپوزیشن کی اگر میں بات کرتا ہوں 80+ کی, وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو کہ آزاد حیثیت کے اندر گئے ہوئے ہیں. سینٹ کے اندر آپ کا جو اپوزیشن کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کا قومی اسمبلی کے اندر آپ کا سینٹ کا بندہ اپنا اپوزیشن کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, کشمیر کے اندر آپ کا پراپر ایک موجود ہے, ایون جی بی کے اندر آپ نے آزاد حیثیت کے اندر آپ نے الیکشن لڑا. لیکن جب کشمیر الیکشن کی بات آئی تو آپ نے کہا نہیں جی کیونکہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ملی تو لہٰذا ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. سر آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ وہ تو انہوں نے یہ بات, انہوں نے بھی مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر مجھے سنایا کہ نہیں جی ہم پہ ظلم بہت ہوا ہے, تو تشدد بہت ہوا ہے. تو سر دیکھیے پی ٹی آئی کا منجن اس وقت تو بک نہیں رہا, ٹھیک ہے, لیکن نہیں سر بلاول بھٹو تو بیچ رہے ہیں نا سر ان کا. بلاول بھٹو کی اس بات کے بھی کئی تہیں ہیں, اس کے اندر اس سے کئی مطالب لیے جا سکتے ہیں. وہ اس کے ووٹرز کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں, ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں, کسی کو وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں. بہت ساری اس کی کونوٹیشنز ہیں. لیکن یہ جو اب اس وقت جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے, پی ٹی آئی کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. پی ٹی آئی نے 2024 کے بعد سے جو پالیٹکس کی ہے وہ عوامی پالیٹکس تو نہیں کی ہے. وہ اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے, جو رول ہوتا ہے, وہ تو اس نے نہیں نبھایا ہے. کسی عوامی ایشو کے اوپر اس نے بات نہیں کی. اس کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جی عمران خان انہوں نے سب بڑا کلیئر کیا ہے, انہوں نے ہمیں جتنے بھی ووٹ ملے ہمیں تو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ووٹ ملے, تو ہم کیوں عوام کی بات کریں. چلیں اس کو چھوڑ دیں شیخ صاحب, اگر ہم یہ بات اگر نہ کریں تو زیادہ بہتر. اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے بانی کو نا جیل سے رہا کرنا ہے, تو لہذا عوام جائے بھاڑ میں جائے, ہم نے اپنا کام کر رہا ہے. آپ کو بھی پتا ہے سر کے پی کے اندر ان کے ہوئے جلسے ہوئے, خاص طور پہ مومنہ وحید صاحب, مومنہ نام میرا ذہن سے نکلا, جی شرارتی بندے ہیں. ہاں تو انہوں نے مومنہ اقبال کہنا چاہ رہے ہیں. مومنہ اقبال کہنا چاہے نہیں سر, آپ کہیں اور پہنچ گئے, آپ کو چدر صاحب یاد آ رہے ہوں گے اس وقت. لیکن میں وہ آئی تھنک مومنہ, چلو خیر اینیویز, تو انہوں نے تو بڑا ببانگ دول سے بیان دیا اس پورے جلسے کے اندر. اس نے کہا کہ جی ہمیں کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے, ہمیں کسی قسم کی تعلیم نہیں چاہیے, ہمیں کسی قسم کی صحت کی کوئی سہولت نہیں چاہیے, ہمیں صرف بانی تحریک انصاف عمران احمد خان نیازی جیل سے باہر چاہیے. سر تو اس لیے چھوڑ دیں, اگلی بات کریں سر. جی اگلی بات ہی ہو رہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اگر میں ایک کینڈیڈیٹ ہوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا, اور کسی میری کانسٹیٹیوشنسی کے اندر اگر الیکشنز ہو رہے ہیں, انتخابات ہو رہے ہیں, تو میں اگر اچھی پوزیشن میں ہوں تو میں کیوں نہیں جاؤں گا اس کے اندر. جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ شاید میں نے محنت نہیں کی, شاید میرا جو نیریٹو ہے اس کے خریدنے والے نہیں ہیں, شاید حالات میرے حق میں نہیں ہیں, اور مجھے کھڑا ہونے کے باوجود کچھ نہیں ملنے والا, تو وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے. مگر میں ایک اپنے آپ کو پولیٹیکل ورکر کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں, اپنے چند ووٹرز تو ہوں گے نا یار, ان کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں, قطع نظر کہ جی میں جیتتا ہوں یا ہارتا ہوں. ویسے اس معاملے میں جو جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر سر یہ بڑا جگرا دکھاتے ہیں. یہی چیز ہے, 100 ووٹ نکلے لیکن وہ اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ یعنی کہ اپنا بندہ ضرور کھڑا کرتے ہیں. جی ایگزیکٹلی صاحب, چاہے 100 ووٹ ملے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کہانی یہ ہے کہ اوورآل جو ہمارا سسٹم ہے نا, جو سسٹم ہے, اگر تو اب کیونکہ وہ جین زی کا زمانہ چل رہا ہے, تو جین زی اس بات پہ کنونسڈ ہے 100% کہ یہ جو ووٹنگ سسٹم ہے یا یہ جو الیکٹرل ہوتا ہے یا جو ایم این اے پی اے بنتے ہیں, دیز آر آل فیک. اوکے, ان کے پیچھے نہ کوئی ووٹ ہوتا ہے, نہ کوئی ان کے پیچھے کوئی عوام ہوتی ہے. جس کو لانا ہوتا ہے اس کو لے آیا جاتا ہے, جس کو نکالنا ہوتا ہے نکالا جاتا ہے. عوام کو صرف جو ہے وہ ایک منکی کی طرح جو ہے اس کو ڈگڈگی پہ نچایا جاتا ہے اگلے 5 سال یا اس سے پچھلے 5 سال یا اس سے پچھلے 5 سال. تو ادروائز جو جین زی ہے نچایا گیا, اگلے 5 سال کو نچا رہا ہے نا سر. ہاں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس سے پیچھے چلے جائیں, آپ 80 سال کو دیکھ لیں, تو یہ ایک صورتحال ہے. اور جین زی اس پہ کنونسڈ ہے, اور وہ اپنے آپ کو اس سارے سسٹم سے ڈسکنیکٹ کر چکی ہے. ٹھیک ہے, اور اس گورنمنٹ کی یہ سب سے بڑی ناکامی ہے کہ وہ ان کو انگیج نہیں کر پائی. اب جو بلاول زرداری صاحب ہیں وہ اب تھوڑا سے سمجھ لیں کہ ان کو تھوڑا سا شعور بیدار ہوا ہے اس بات کا, تو وہ اب دوبارہ جین زی کی طرف جو ہے وہ لپکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو انگیج کیا جائے. ٹھیک ہو, اور یہ ان کو بھی پتا ہے کہ میں ان سے ووٹ لے لوں گا تب بھی میں ہار جاؤں گا,
اگر میری ان کے ساتھ سیٹنگ نہیں ہے, اگر میں ہارا بھی ہوا تو میں جیت جاؤں گا اگر سیٹنگ ہے. تو یہ باتیں تو آپ کے جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ کہتی رہی ہے. کیا کہتے ہیں آپ کے پروگرامز میں یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا ساڈی گال ہو گئی ہے, ساڈی گال ہو گئی ہے. ہاں, تو یہ ہمارے ملک میں جو سسٹم ہے وہ ساڈی گال ہو گئی تھے ختم ہوتا ہے, ساڈی گال ہوگی تھے لیکن سر شروع ہوتا ہے. سر ان کو کر لینے دیں, ہمیں تو نہیں کہنا جی ساڈی گال, اسی گال سانوں گال کر لیندے ہو. سر ہمیں بات سمپل ہے. دیکھیں حسام درانی صاحب, یہ دکھ کی بات ہے کہ آپ جیسے بھی پہنچے ہیں اسمبلیوں میں پہنچ گئے, آپ جیسے بھی ہیں آپ حکمران بن گئے, تو آپ کا حق ہے کہ آپ جین زی جو اس ملک کا 60% ہیں آپ ان کو انگیج کیجئے. ٹھیک ہے, آپ بجائے اس کو چھپے لفظوں میں گالی دینے کے, آپ اس کا نام رکھ کے اس کو گالی دینے کے, ان کی ماؤں بہنوں کو گالی دینے کے, آپ ان کو انگیج کیجئے, ان کو ریسپیکٹ کیجئے, تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کا بھرم بچا رہے. اگر میں یہ بات مطلب ریسرچڈ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ اگر یہ لوگ نہیں سمجھیں گے تو ہمیشہ ان کو گل ہوگی کے ساتھ ہی آنا پڑے گا, ان کا عوام کے ساتھ کبھی کوئی کنیکشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ انڈیا میں دیکھ لیں آپ, انڈیا میں ہم نے دیکھ لیا. ہاں, آپ نے انڈیا کی بات کی, مجھے ایک دم یاد آ گیا محسن نقوی صاحب نے آج, اور انہوں نے کاکروچ بٹی صاحب کاکروچ آپ وہ بتائیں. سر میں ذرا بٹی صاحب سر میں چاہتا ہوں کہ بٹی صاحب کیونکہ بڑے کھلے ڈلے سے بندے, میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو میں انہیں کے ساتھ کروں. وہ بھائی ہمارے بڑے سنجیدہ ہیں سر, اس سے میں اس طرح کی گفتگو بڑی زبردست بات کرتے ہیں, تو اس لیے نا وہ تھوڑا دھیمے نا. جی بٹی صاحب, سر کاکروچ کا کیا کرنا ہے؟ اب تو سر پاکستان میں بھی کاکروچ کا رونا پڑ گیا. دیکھیں بات یہ کہ یہاں پہ کسی سی جے نے نہیں کہا تھا, ہمارے یہ سی جے نے کہا تھا, میں ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا, لیکن اس نے کاکروچ نہیں کہا تھا. سر دیکھیں رتا صاحب ایسے ہی ہے نا. دیکھیں بات یہ کہ انڈیا میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اچھا ایک مظاہرہ کیا, اچھا ڈسپلے دیا, اچھا بہت اچھا, مجھے پسند ہے, مجھے پسند. مودی حکومت خوفزدہ بھی ہوئی کیونکہ ان کی ریچ بڑھ رہی تھی, ان کی حمایت میں اضافہ ہو رہا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ جب ایک سسٹم موجود ہوتا ہے, پولیٹیکل سسٹم, اور جب وہ ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے اپنے معاملات کو چلا رہے ہوتے ہیں, اور جب اس کے سامنے کوئی مزاحمت آتی ہے تو ان کا پہلا ری ایکشن تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے طاقت سے دبایا جائے. اور جب وہ نہیں دبتے ہیں تو پھر وہ فوراً کہتے ہیں کہ یار اس کو کسی بھی طریقے کے ساتھ ان کے ایک دو باتیں مانیں اور جان چھڑائیں. اب آپ کو پتا ہے 3 دن سے وہاں کیا ہو رہا ہے جین زی کے ساتھ؟ جی بالکل سر, مجھے پتا ہے 1300 لوگ گرفتار ہوئے. ہاں, اس میں سے سر اب یہ بھی بتا دینا کہ 900 کے قریب تو سارے سر مسلمان ہیں. سر جی اور یہ بھی مینشن کریں نا, کاکروچ پارٹی نے اگلی 3 شرائط بھی رکھ دی ہیں. 15 اگست کا ان کو ڈیڈ لائن دیا ہے کہ 15 اگست کو ہم دوبارہ اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ خوف بٹی صاحب جو نا بڑا اس وقت جذباتی ہو رہے ہیں, بڑے ٹیمپو میں چل رہے ہیں کاکروچز کے ساتھ. نہیں کاکروچز کا میرا نہیں سر, آپ کے ولاگ میں سنتا ہوں ٹینشن. ہاں وہ اپنی جگہ پہ وہ اپنی جگہ پر ہے. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ انڈیا میں یہ ہو گیا, بنگلہ دیش میں ہو گیا, فلاں جگہ ہو گیا, ایک بات ذہن میں رکھیے, جب تک نوجوان اپنی قیادت خود نہیں کریں گے اور اپنے ایجنڈے پہ تحریک نہیں چلائیں گے, کسی کے ایجنڈے پہ تحریک چلائیں گے, کبھی تحریک نہیں چلے گی. سر اس کا مطلب ہے وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ اگر یہ پولیس والے ہمیں ماریں گے تو انقلاب کیسے لیں گے, اس کی ریزن یہ تھی کہ کیونکہ وہ کسی کے ایجنڈے پہ آئے تھے. نہیں ایسا نہیں ہے. ایک تھوڑا سا صاحب جو ہے نا سر, ایک چھوٹا سا آپ کر رہے فرق کیا تھا, جیسے انہوں نے کہا نا کہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل سسٹم, وہ پولیٹیکل سسٹم کو میچور ہوتے 80 سال ہو گئے. بالکل لگے. اور انہوں نے وہاں پہ پولیس کے پاس گن نہیں تھی, وہاں پہ لاٹھی تھی. وہ لاٹھی سے مار رہے تھے, اسٹیٹ فائر نہیں کر رہے تھے. یہ فرق تھا. ٹھیک ہو گیا. جی شیخ صاحب. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو کاکروچ ہیں وہ اتنے معیاری نہیں ہیں جتنے کہ انڈین کاکروچ ہیں. گالی مکاتی یہاں بڑی خواہش ہے کہ یہاں کنٹرول کرنے والے زیادہ معیاری جو پیسٹ کنٹرولنگ ہے سے زیادہ اسٹرانگ ہے. بڑی خواہش ہے کاکروچ باہر نکلے. یہاں کے جو کاکروچ جو ہے ان کی آپ باتیں سن لیجیے, اور وہاں کے جو کاکروچ ہیں ان کی گفتگو سنیے. ہمارے ایون جو مین سٹریم پولیٹیشینز ہیں وہ بھی اتنے میچور نہیں ہے سر, مرکب مسجع اور ٹو دا پوائنٹ وہ گفتگو نہیں کرتے. ایون کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں تو ان کے جو کاکروچ ہیں وہ باخبر ہے, ان کے اندر پولیٹیکل وزڈم ہے, ان کو ملک کے جو اس وقت مسائل ہیں ان کا علم ہے. جبکہ ہمارے ہاں ایسی کوئی بات نہیں. ہماری جو کاکروچ ہے انہیں کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی لیڈر جس طرف مرضی لگا لے وہ لگ جائیں گے. تو پاکستان کے جو کاکروچ ہیں ان سے تو میں تو اس طرح کی کوئی امید نہیں رکھتا کہ وہ آنے والے. لیکن ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ جو دوسری بات یہ ہے کہ میری اس جو کاکروچ پارٹی اور اس وہاں پہ جو آس پاس لوگ موجود تھے ان میں سے کچھ دوستوں سے بات چیت ہوتی رہتی تھی. وہ جس طرح سے ابھی یہاں گفتگو ہوئی ہے کہ جو ان کو صرف لاٹھی ماری گئی ہے,
وہ کہتے ہیں ان کے اوپر اس طرح سے تشدد ہوا ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب ان کے اوپر جو بیٹن کا استعمال کیا گیا ہے, پیلٹ گنز کا وہ اس کے اندر وہ چارج تھے, ان کو کرنٹ لگتا تھا. جی بالکل. ان کو جن لاٹھیوں سے مارا گیا ان کے اندر کیل ٹھونکے گئے. دوسری بات یہ تھی نا, ان کے پاس پیسے تھے تو سر انہوں نے ٹیزر گنز لی ہوئی تھی. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہم ٹیزر گن نہیں لے کے آ رہے تھے. انہوں نے گردواروں میں مسجدوں میں گھس کے جو ہے وہ اپنی جان بچائی. بالکل ایسے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کی ریاست بھی, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا بڑی مہذب ریاست ہے, نہیں آپ کشمیر دیکھ لیں, نہیں آپ پنجاب دیکھ لیں, آپ میزورام والوں سے پوچھ لیں, آپ آسام والوں سے پوچھ لیں, آپ منی پور والوں سے پوچھ لیں, کون سا آپ انڈیا کی 15-16 ریاستوں سے پوچھ لیں لوگوں سے کہ انڈیا کی ریاست نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. سر دیکھیں اسٹیٹ تو ہوتی ہے ایسی, اسٹیٹ تو ہمیشہ اسٹرانگ ہوتی ہے نا. مسئلہ یہ نہیں, اسٹیٹ کے سینے میں دل نہیں ہوتا ہے. آپ پنجاب کی مثال اٹھا کے دیکھ لیجئے, 90s کے اندر 25 ابھی جو فلم ریلیز ہوئی ہے اس کے اندر کیا بتایا گیا. ٹھیک ہو گیا. سر میرے پاس نا میرے پاس سر کیونکہ وقت کی کمی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں نا رتا صاحب کیونکہ وہ اپنا زیر مونچھ مسلسل مسکرا رہے ہیں اور بڑا وہ کیا کہتے ہیں میسنا سر جی سر اصل گل دسو کیڑی گل تے سر تسی مسکرا رہے ہو. سر میں مسکرا اس بات سے رہا ہوں کہ ہم لوگ, میں آپ کو پتا ہے ایک ملٹی نیشنل کے ساتھ کام کرتا ہوں, جی اور انڈینز جو ہیں وہ بھی میری ٹیم کے حصہ ہیں, مجھے رپورٹنگ کرتے ہیں وہ, اور اس میں پاکستانی بھی ہیں. میں جو پاکستانی نوجوان ہیں ہمیشہ ان کو انڈین نوجوانوں سے بہت اوپر گریڈ کرتا ہوں. اوکے, مجھے جب بھی کوالٹی کا کام چاہیے ہوتا ہے تو میں اپنی پاکستانی ٹیم کو دیتا ہوں. مجھے جب بھی کوئی اچھی چیز بنانی ہوتی ہے میں پاکستانی لڑکوں کو یوز کرتا ہوں, نہ کہ انڈینز کو. ٹھیک. تو کوالٹی وائز میرا جو کاکروچ ہے وہ کہیں بہتر ہے انڈین کاکروچ سے, لیکن کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے میرے ملک کے اندر وہ کہیں زیادہ وحشیانہ ہے جو وہاں پہ تھا. ٹھیک, آپ کا مقابلہ ہی نہیں. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین میرے پاس کیونکہ وقت کی کمی تھی اور میں پہلے ہی آپ لوگوں سے معذرت کر چکا تھا, خاص طور پہ میرے جو مہمان آج اس کو موجود ہے, رتا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, رمضان شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور خالد بھٹی صاحب, سر بڑی مہربانی, آپ جو ہے تینوں آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے گئے. ناظرین آپ تمام تر گفتگو سنی, اور رتا صاحب کی اس بات سے جو ہے نا میں اس کو پروگرام کا کلوزنگ کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو ہے وہ بھارت کے کاکروچ سے کوالٹی میں بہت ہی زیادہ بہتر ہے, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارا کاکروچ اگر بہتر نہ ہوتا تو آپریشن جو بنیان المرصوص جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہمارے ہی کاکروچز نے بھارت کی تمام تر جو سائبر ٹیکنالوجی تھی اس کو زیرو کر دیا تھا, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ناظرین اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ سیم وقت سیم چینل ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.